حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب کا فرمان عظیم ہے کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کریں، میرا حکم مانیں، تو میں ان پر رات میں بارش برساؤں گا اور دن میں دھوپ نکالوں گا، اور میں ان کو بادل کی گرج تک نہ سناؤں گا تاکہ ان کی راحت میں حرج نہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں عارضی زندگی حیات ابدی کی تیاری کے لیے عطا فرمائی ہے، اور حیات ابدی میں حقیقی کامیابی ملے گی رضوان الہی سے، اور رضوان الہی مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے طاعت الہی میں۔ جیسے مال کا پھل سخاوت اور علم کا پھل عمل ہے، اسی طرح طاعت الہی کا پھل رضا الہی ہے۔ جب اللہ رب العزت کی اطاعت ہوتی ہے تو وہ راضی ہوتا ہے اور اطاعت کرنے والوں کو انعامات اور اکرامات سے نوازتا ہے۔ مذکورہ حدیث میں اسی کا وعدہ ہے کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کریں، میری رضا والی زندگی گزاریں جو ان کا عین مقصد زندگی ہے، تو میں ان کو حقیقی اور اصلی بدلہ تو آخرت میں مرنے کے بعد دوں گا، جیسا کہ ارشاد ہوا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم سب کو پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے، مگر دنیا میں بھی ان کا اکرام کروں گا، جس کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ بارش کے موسم میں جس وقت وہ رات میں اپنے کام کاج سے فری ہو کر آرام کریں گے تو میں بارش برساؤں گا تاکہ یہ میرے اطاعت گزار بندے راحت اور سکون کی نیند سو سکیں، اور پھر جب سو کر اٹھیں تو دن میں سورج طلوع کروں گا تاکہ انہیں کسی طرح مشقت اور خلل نہ ہو اور اپنے معمول میں مشغول رہ سکیں۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ میں ان کو بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج، جس سے بعض اوقات انسان گھبرا جاتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی نہیں سناؤں گا۔ اور یہ سب کس وجہ سے اور کب ہوگا؟ جب میری اطاعت اور فرما برداری ہوگی تو میں انہیں اس رب چاہی زندگی کا یہ ایک نقد انعام دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وعدہ الہی کا یقین کرتے ہوئے طاعت باری والی زندگی ہم اختیار کر لیں تو پھر وہ بھی نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ ایک سال زبردست قحط پڑا، ہم سب لوگ بارش کی دعا کے لیے آبادی سے باہر نکلے۔ قبرستان میں حضرت مجذوب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دریافت کیا عطا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت یہ شہر کے لوگ بارش کی دعا کے لیے آئے ہیں۔ حضرت سعدون نے پوچھا کون سے دل سے دعا مانگنے آئے ہو، آسمانی یا زمینی؟ میں نے جواب دیا آسمانی۔ انہوں نے کہا اے عطا لوگوں سے کہہ دو کہ وہ کھوٹے سکے نہ چلائیں، پرکھنے والا بینا ہے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی اے رب کریم تو اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اپنے شہروں کو برباد مت کر، بلکہ اپنے اسماء مکنونہ کے صدقے میں اور ان نعمتوں کے طفیل جو پردہ غیب سے ظاہر نہیں ہوئیں بکثرت میٹھا پانی عطا فرما۔ حضرت ابھی دعا ختم بھی نہ کر پائے کہ موسلا دھار بارش شروع ہوئی۔ اندازہ لگاؤ ایک طاعت گزار بندے کی دعا کا اثر تھا کہ قحط سالی دور ہو گئی اور بارش برسنے لگی، کیونکہ وقت پر ضروری بارش ایک ضرورت ہی نہیں بلکہ نعمت اور رحمت بھی ہے۔ حضرت شاہ صاحب علامہ سید عبد المجید فرماتے ہیں وقت پر ضرورت کی بارش اللہ کی رحمت ہے۔ شاعر کہتا ہے وقت پر ایک قطرہ کافی ہے ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت اب برسا ہے تو کس کام کا۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 بارش کا بے وقت ہونا، نمبر 2 حکومت کا بے وقعت لوگوں کو ملنا، نمبر 3 دولت کا بخیلوں کو ملنا۔ صاحبوں پھر جیسے بارش کے ظاہری اسباب ہیں کہ جب موسم سخت گرم ہوتا ہے تو سمندر سے کچھ بخاریں اٹھتے ہیں جو بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو جوڑ کر کسی خاص سمت کی طرف چلا کر بحکم الہی برساتی ہیں، تو یہ اس کا ظاہری اسباب ہیں، لیکن باطنی اسباب توبہ اور استغفار اور طاعت پروردگار ہیں۔ جیسے حضرت نوح نے اپنی قوم سے فرمایا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ امام قرطبی نے ان آیات کے تحت
امام شعبہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم بارش طلب کرنے کے لیے شہر سے نکلے تو صلاۃ استسقاء کے بجائے صرف استغفار پڑھ کر واپس آئے اور بارش ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے بارش طلب کرنے کے لیے صرف استغفار کیا، خاص دعا نہ کی؟ تو فرمایا میں نے زبردست موسلادھار برسنے والے بادلوں کو مانگا تھا۔ اور پھر یہ آیت پڑھی استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اور پھر یہ تو دنیا میں اپنی اطاعت پر وعدہ عنایت ہے، مرنے کے بعد وہ کریم کیا دے گا اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں حور کو دیکھا، جس کی صفت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی کہ اس کی پیشانی 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، جس کی لمبائی 1030 ہاتھ کے برابر ہے۔ اس کے سر میں 100 مینڈیاں تھیں اور ایک مینڈی سے دوسری تک 70,000 چوٹیاں تھیں۔ ہر چوٹی 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن تھی اور اس کے سر پر موتی کا تاج سجا ہوا تھا اور جواہر کی لڑیاں اس کی پیشانی پر پڑی تھی۔ جواہر کے ساتھ 2 سطریں لکھی تھی۔ پہلی سطر میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، مگر دوسری سطر میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص مجھ جیسی حور کا طالب ہے اسے چاہیے کہ میرے پروردگار کی اطاعت میں لگا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یا رسول اللہ یہ اور اس طرح کی حوریں، یہ اور اس طرح کی حوریں آپ کی امت کے لیے ہیں، آپ بھی خوش ہوں اور اپنی امت کو بھی اس کی خوشخبری سنا دیں اور انہیں حکم دے دیں کہ وہ نیک اعمال اور اللہ کی اطاعت میں محنت و کوشش کریں۔ اتنا بڑا انعام اور یہ عظیم اعزاز و اکرام طاعت الہی پر ہوگا، اسی لیے تو فرمایا نہیں رکھتا میں خواہش عیش و طرب، یہی ساقی دہر سے بس ہے طلب، مجھے طاعت حق کا چکھا دے مزہ، نہ کباب کھلا نہ شراب پلا۔ اور سب سے بڑا صلہ یہ ہے کہ اللہ کی طاعت میں اس کی رضا اور خوشنودی ہے، اور جس عمل کے ساتھ یہ چیز ہو اس سے زیادہ قیمتی عمل کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے رحمت للعالمین اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت کروا کر گویا مسجد حرام کی 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھڑوایا، تاکہ دنیا والے اس کی اطاعت کی اہمیت کو سمجھیں اور ان پر یہ حقیقت بھی کھل جائے کہ میری اطاعت میں جو اجر ہے وہ میرے حکم کے بغیر حرم شریف کی عبادت میں بھی نہیں۔ بقول حکیم العصر مولانا حکیم اختر صاحب کہ اسلام کمپیوٹرائز مذہب نہیں، عاشقانہ مذہب ہے۔ ثواب کو مت دیکھو، خدا کی رضا کو دیکھو، اس کی رضا کروڑوں ثواب سے بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا موت فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے مر جانا اس کی نافرمانی کرتے ہوئے جینے سے بہتر ہے۔ اس لیے طاعت الہی والی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس کے بغیر کی زندگی درندگی ہے بلکہ شرمندگی ہے۔ بہرحال حدیث پاک میں اللہ رب العزت نے اپنی طاعت پر انعام و اکرام کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ اپنے وعدوں میں بالکل سچے ہیں۔ کمی ہمارے اعمال، ہمارے ایمان، ہمارے یقین میں ہو سکتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اطاعت اور خوشنودی والے اعمال میں کوئی کوتاہی نہ کریں، پھر دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ طاعت باری سے دل کو شاد رکھ، ان وعد اللہ حق، یاد رکھ۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی خادم اپنے مالک کی مرضی و منشا کا احترام کرتا ہے اور ہر وقت اس کا خیال رکھتا ہے، تو شریف مالک اور سیٹھ بھی اس کی راحت کا مکمل اہتمام اور انتظام کرتا ہے۔ بلکہ یہی معاملہ پروردگار عالم کا اپنے مخلص
اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں کے ساتھ رہتا ہے، جیسا کہ مذکورہ حدیث میں اس کا ذکر فرمایا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زندگی کے جس شعبے میں جو اللہ کا حکم ہو اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کریں۔ ساری شریعت و طریقت اور دین کا خلاصہ یہی ہے، اور اسی میں رب العالمین کی رضا اور دارین کی فلاح ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اطاعت کی لذت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔